السلام علیکم، ویلکم ٹو احمد جی کے پوائنٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان۔ آج ہم تاریخ پاکستان کے 1947 پاکستان بننے سے لے کر 2021 تک جو امپورٹنٹ ایونٹس گزرے ہیں ان کے کوسچنز ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 کوسچن ہے، پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد غلام محمد اور سکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل تھے۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کب ہوا؟ 10 اگست 1947۔ 10 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا صدر کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کیا تھا؟ مہاجرین کی آبادکاری۔ مہاجرین کی آبادکاری کے لیے قائد اعظم نے کون سا فنڈ قائم کیا؟ ریلیف فنڈ۔ پاکستان کا قومی پرچم کس نے تیار کیا؟ امیر الدین قدوائی۔ امیر الدین قدوائی نے پاکستان کا قومی پرچم تیار کیا۔ قومی پرچم کو کب منظور کیا گیا؟ 11 اگست 1947 کو قومی پرچم کو منظور کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری کیا گیا؟ 3 جنوری 1948 کو پاکستان کا پہلا سکہ جاری کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا سکہ نکل کا بنا ہوا تھا اور یہ برینڈلے نے ڈیزائن کیا تھا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا؟ 1 جولائی 1948۔ قومی ترانہ کی دھن کس نے کمپوز کی؟ احمد جی چھاگلا۔ احمد جی چھاگلا نے 21 اگست 1949 کو قومی ترانہ کی دھن کمپوز کی۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے تحریر کیا؟ حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری نے 1952 میں پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ پاکستان کا قومی ترانہ اگست 1954 کو منظور کیا گیا اور اس کے ٹیون 80 سیکنڈ پر محیط ہے، 39 ورڈز ہیں، اس کی لینگویج پرشین ہے اور اس میں ایک اردو کا ورڈ ہے، وہ ہے کا۔ پاکستان کا معیاری وقت کس نے تجویز کیا؟ پروفیسر محمد انور۔ پروفیسر محمد انور نے 1951 میں پاکستان کا معیاری وقت تجویز کیا۔ 1947 کو اقوام متحدہ کا ممبر بنا۔ پاکستان میں 1947 سے لے کر 2021 تک 6 سینسز ہو چکی ہیں۔ پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی تھی اور آخری 2017 میں ہوئی تھی۔ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ 12 مارچ 1949 کو۔ قرارداد مقاصد میں کس کو آئین کی نظریاتی اساس قرار دیا گیا؟ اسلام کو۔ قرارداد مقاصد میں اسلام کو آئین کی نظریاتی اساس قرار دیا گیا۔ پاکستان کی مقننہ کس پر مشتمل ہے؟ قومی اسمبلی اور سینٹ۔ پاکستان کی مقننہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے جس میں قانون سازی ہوتی ہے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو کب برخاست کیا؟ 1954 میں۔ دوسری دستور ساز اسمبلی کب منتخب ہوئی؟ 1955 میں۔ پاکستان نے پہلا آئین کتنے سال بعد حاصل کیا؟ 9 سال بعد۔ پاکستان نے 1956 میں تقریباً 9 سال بعد پہلا آئین حاصل کیا۔ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956 کو۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا اور 1958 کو معطل کر دیا گیا۔ 23 مارچ 1956 کو پہلے آئین کے تحت سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ پہلا آئین کس نے پیش کیا؟ چودھری محمد علی۔ چودھری محمد علی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے پہلا آئین بنایا اور اسے پیش کیا۔ 1956 کے آئین کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ درجہ ذیل ہیں۔ 234 آرٹیکلز تھے، 13 پوائنٹس تھے اور 6 سکیجولز تھے۔ 1956 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ کنٹری نیم اسلامک پبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ یونیکیمرل لیجسلیچر تھی، یعنی کہ ایک ایوان پر مشتمل تھی۔ پارلیمنٹری سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ صدر کی عمر 40 سال اور مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ جو بھی قانون بنایا جائے گا اسے اسلامی قوانین کے تحت بنایا جائے گا۔
اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اردو اور بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ کراچی۔ اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا؟ 1960 میں۔ 1960 میں اسلام آباد کیپٹل کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی اور راولپنڈی کو عارضی کیپٹل بنایا گیا اور آفیشلی 14 اگست 1967 کو کیپٹل اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ ملک میں پہلا مارشل لا کب لگا؟ 7 اکتوبر 1958 کو۔ پہلا مارشل لا کس نے لگایا؟ اسکندر مرزا، جنہوں نے 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کے پہلے صدر کا حلف اٹھایا تھا، انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا، جس کے چند دن بعد ایوب خان نے ملک کا چارج سنبھال لیا اور انہیں فارغ کر دیا۔ صدر ایوب خان نے ملک میں دوسرا آئین کب نافذ کیا؟ 8 جون 1962 کو۔ 1962 کا آئین کس نے منسوخ کیا؟ جنرل یحییٰ خان نے۔ جنرل یحییٰ خان نے 26 مارچ 1969 کو 1962 کا آئین منسوخ کیا اور مارشل لا لگا دیا۔ 1962 کے آئین کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے اندر 250 آرٹیکلز تھے، 12 پارٹس تھے اور 3 اسکیجولز تھے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور یہ ریٹن فارم میں تھا۔ بیسک ڈیموکریسی سسٹم کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ ریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھا اس آئین میں۔ یونیکیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی ایک ایوان پر مشتمل تھی۔ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو بھی قانون بنائے جائیں گے وہ اسلامی قوانین کے تحت ہوں گے۔ جوڈیشری کا کام آئین کی تشریح کرنا تھا اور بنگالی اور اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ 2 جنوری 1965 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا مقابلہ کس نے کیا؟ فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی، انہوں نے 2 جنوری 1965 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا مقابلہ کیا۔ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ صدر محمد ایوب خان نے صدارت سے کب استعفیٰ دیا؟ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے صدارت سے استعفیٰ دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ کتنے دن تک جاری رہی؟ 17 دن تک۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1947-48 میں پہلی جنگ کشمیر کی وجہ سے ہوئی۔ معاہدہ تاشکند صدر ایوب خان اور بھارت کے کون سے وزیر اعظم کے درمیان ہوا؟ لال بہادر شاستری۔ 10 جنوری 1966 کو تاشکند کے مقام پر پاکستان کے صدر ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان امن معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ ہندوستانی اور پاکستانی افواج تنازع سے پہلے کے مقام پر واپس چلے جائیں گی۔ دونوں اقوام ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی۔ اقتصادی اور سفارتی تعلقات بحال ہوں گے۔ دونوں رہنما دونوں ممالک کے اچھے تعلقات کی تعمیر کی سمت میں کام کریں گے۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے کب مارشل لا نافذ کیا؟ 26 مارچ 1969 کو۔ جنرل یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کب جاری کیا؟ 1970 کو۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت کب انتخابات ہوئے؟ دسمبر 1970۔ دسمبر 1970 میں اس وقت کوئی آئین نہیں تھا کیونکہ 1969 میں آئین کا معطل کر دیا گیا تھا۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت انتخابات کروائے۔ 1970 کے انتخابات میں 2 میجر پارٹیز میں مقابلہ تھا، جس میں مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 86 سیٹیں حاصل کی اور شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 167 سیٹیں حاصل کی۔ سیٹوں کے تناسب سے عوامی لیگ کو حکومت بنانی چاہیے تھی، لیکن یحییٰ خان اس کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت بنانے میں مدد فراہم کی، جس پر ملک میں اختلافات پیدا ہو گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ اس میں اپنوں کی غلطی اور بھارت کی مداخلت کی وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ کب ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا؟ 16 دسمبر 1971 میں۔ 16 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا۔ شملہ معاہدہ کب ہوا؟ 2 جولائی 1972 کو۔ 2 جولائی 1972 کو بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے کیپٹل شملہ میں پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ پاکستان بنگلہ دیش کو الگ ملک کے طور پر تسلیم کرے گا۔ لائن آف کنٹرول کو 17 ستمبر 1971 کی سیز فائر لائن کو تسلیم کیا جائے گا۔ 93,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور ریاستی مذاکرات میں تیسرے فریق کے شامل نہ ہونے پر دونوں ممالک نے رضامندی ظاہر کی۔
फरवरी 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? लाहौर में। पाकिस्तान का तीसरा आइन कब मंजूर हुआ? 10 अप्रैल 1973 को। पाकिस्तान के तीसरे आइन में पहली तरमीम 1974 में हुई, जिसमें पाकिस्तान के हदूद अरबा का तयन किया गया। दूसरी तरमीम 7 सितंबर 1974 को हुई, जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया और अब तक 26 तरमीम हो चुकी हैं। पाकिस्तान का तीसरा आइन कब नाफिज हुआ? 14 अगस्त 1973 को। 1973 के आइन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें 280 आर्टिकल्स थे और 7 स्केड्यूल्स थे। रिटन फॉर्म में था। कंट्री नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत इंट्रोड्यूस करवाया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, यानी ये 2 ईवानों पर मुश्तमिल था। फेडरल सिस्टम था, यानी एक वफाक होगा, उसके नीचे उसके यूनिट्स यानी के सूबे होंगे। प्रेसिडेंट और वजीर आजम का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। स्टेट रिलीजन इस्लाम को डिक्लेयर किया गया। पब्लिक के लिए फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई कि लोगों को बोलने का हक दिया जाएगा। अमेंडमेंट प्रोसेस था, यानी कि आइन के अंदर तरमीम की जा सकती हैं और आज़ाद अदलिया की ज़मानत दी गई। पाकिस्तान में दूसरे आम इंतखाबात कब हुए? 7 मार्च 1977 को। दूसरे आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ किसने लगाया? जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ लगाया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मुल्क से मार्शल लॉ कब उठाया? 30 दिसंबर 1985। 30 दिसंबर 1985 को जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क से मार्शल लॉ उठाया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को त्यारा हादसा में बहावलपुर के मुकाम पर शहीद हो गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब फांसी दी गई? 4 अप्रैल 1979 को। पाकिस्तान गैर वाबस्ता तहरीक यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर कब बना? 1979 में। पाकिस्तान में ज़कात का निज़ाम कब नाफिज हुआ? 1980 में। पाकिस्तान में कब गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए गए? 1985 में। 1988 में जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए और किसकी हुकूमत कायम हुई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। 1988 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। 1990 के इंतखाबात में कौन वज़ीर आज़म बना? नवाज शरीफ। 1993 के इंतखाबात के नतीजे में कौन वज़ीर आज़म बना और सरदार फारूक लगारी सदर बने? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। 1993 के इंतखाबात के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी और सरदार फारूक लगारी सदर बने। फरवरी 1997 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की? मुस्लिम लीग नवाज ने 1997 के इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल की और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता किसने उलट दिया? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। कारगिल की जंग कब लड़ी गई? 1999 में। 12वीं दस्तूर साज असम्बली के लिए इंतखाबात कब हुए और किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? 10 अक्टूबर 2002। 10 अक्टूबर 2002 में 12वीं दस्तूर साज असम्बली के लिए इंतखाबात हुए और मुस्लिम लीग काफ ने अक्सरियत हासिल की और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म बने। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के बाद चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म बने और उनके बाद शौकत अजीज मुल्क के वज़ीर आज़म बने। परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में कब एमरजेंसी लगाई और आइन को मुअत्तल कर दिया? 3 नवंबर 2007 में। 13वीं दस्तूर साज असम्बली के लिए इंतखाबात कब हुए? 18 फरवरी 2008 में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और आसफ अली जरदारी सदर बने और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा अली गिलानी बने। 14वीं दस्तूर साज असम्बली के लिए इंतखाबात कब हुए? 2013 में। 2013 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। 2013 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अक्सरियत हासिल की और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बने और सदर ममनून हुसैन बने। 2013 के आम इंतखाबात में जब नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी अरूज पर थी, तो दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए पाक फौज ने 15 जून 2014 को ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू किया। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानेहा कब पेश आया? 16 दिसंबर 2014 में। 16 दिसंबर 2014 में दहशत गर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला कर दिया, जिसमें
100 سے زائد بچے شہید ہو گئے۔ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان قومی اسمبلی سے کب منظور ہوا؟ 24 دسمبر 2014 میں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے 24 دسمبر 2014 کو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ 15ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 2018 میں۔ 2018 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان تحریک انصاف۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت تو حاصل نہیں کر سکی، لیکن اس نے MQM، مسلم لیگ کاف، JDA اور کچھ اور جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، جس میں وزیر اعظم عمران خان بنے اور صدر ڈاکٹر عارف علوی بنے۔ ایوان بالا سینٹ میں کتنی نشستیں ہیں؟ 100۔ سینٹ کے اراکین کی مدت 6 سال ہوتی ہے۔ آدھے سینیٹرز 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے الیکشن ہوتے ہیں۔ آدھے سینیٹرز اگلے 3 سال بعد ریٹائر ہوتے ہیں، جس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور نئے اراکین منتخب ہوتے ہیں۔ موجودہ سینٹ کے جو اراکین ہیں 2021 کے الیکشن کے بعد اس میں اراکین کی تعداد 100 ہے۔ اس سے پہلے سینٹ میں نشستوں کی تعداد 104 تھی۔ فاٹا کے KPK میں ضم ہونے کے بعد فاٹا کی 8 نشستیں ختم ہو گئی۔ 4 سینیٹر ان کی ریٹائر ہو گئے ہیں اور 4 رہ گئے ہیں، اس وجہ سے تعداد 100 ہے۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سینٹ کی نشستوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 96۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد فاٹا کو KPK میں ضم کر دیا گیا ہے اور فاٹا کی 8 نشستیں ختم کر دی گئی ہیں۔ 4 سینیٹرز ان کے ریٹائر ہو گئے ہیں اور 4 رہ گئے ہیں، اس وجہ سے سینٹ کی موجودہ اراکین کی تعداد 100 ہے اور 2024 کے بعد سینٹ کے اراکین کی تعداد 96 ہو جائے گی۔ سینٹ کے موجودہ ارکان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ چاروں صوبوں سے 23 ارکان ہیں، اسلام آباد کیپٹل سے 4 اراکین ہیں اور فاٹا میں سے بھی 4 اراکین ہیں۔ فاٹا کے 8 اراکین سے جن میں سے 4 2021 میں ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس پر دوبارہ انتخابات نہیں ہوئے، اور جو بقایا 4 ہیں وہ بھی 2024 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور 25ویں آئینی ترمیم کے بعد 2024 میں سینٹ کے اراکین کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ ہر صوبے سے 23 ارکان ہوں گے اور اسلام آباد کیپٹل سے 4 اراکین ہوں گے اور ٹوٹل 96 سینیٹرز ہوں گے سینٹ میں۔ ایوان زیریں قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد کتنی ہے؟ 342۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 336۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد یعنی کہ فاٹا کو KPK میں ضم کر دیا گیا ہے اور اس کی نشستیں بھی KPK میں ضم کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 342 سے کم ہو کر 336 ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی موجودہ نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ پنجاب سے 183 ممبرز ہیں، سندھ سے 75، KPK سے 43، بلوچستان سے 17، فاٹا سے 12 اراکین ہیں اور فیڈرل کیپٹل سے 2 ممبرز ہیں اور ٹوٹل 342 کینڈیڈیٹس ہیں۔ اور 25ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کہ مئی 2018 میں ہوئی ہے، اس میں سیٹوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ پنجاب کی سیٹیں کم ہو کر 173 ہو گئی ہیں، سندھ کی سیم ہے 75، KPK کی اراکین کی تعداد 43 سے 55 ہو گئی ہے، بلوچستان کے اراکین کی تعداد 20 ہو گئی ہے، فیڈرل کیپٹل کی بھی ایک سیٹ انکریز ہو گئی ہے اور ٹوٹل سیٹس 336 ہو گئی ہیں۔ اور ان دونوں کا کمپیریزن ہے 25ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور بعد کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 371۔ سندھ اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ بلوچستان اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 65۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 145۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشستیں 124 سے بڑھ کر 145 ہو گئی ہیں اور ان پر انتخابات بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ موجودہ صوبائی اسمبلیوں میں نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی 65 سیٹس ہیں، KPK کی 145، پنجاب کی 371، سندھ اسمبلی کی 168 سیٹس ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہوتی ہے اور ہر 5 سال بعد نئے الیکشن ہوتے ہیں اور نئی حکومت بنتی ہے۔ کون قانون سازی کا کام کرتی ہے؟ مقننہ۔ مقننہ یعنی کہ پارلیمنٹ جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں، یہ قانون سازی کا کام کرتے ہیں۔ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو کون لاگو کرتی ہے؟ انتظامیہ۔ وفاق کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ۔ صوبے کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ ہائی کورٹ۔ پاکستان میں ملک کا سربراہ کون ہے؟ صدر۔ پاکستان میں انتظامیہ کا سربراہ کون ہے؟ صوبے کا انتظامی سربراہ کون ہوتا ہے؟
چیف سیکرٹری۔ گورنر کا صدر دفتر کہاں ہوتا ہے؟ صوبائی دارالحکومت۔ پاکستان میں صوبے کا سربراہ کون ہے؟ گورنر۔ پاکستان میں صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ۔ پاکستان کا موجودہ ڈھانچہ کس دستور کے تحت کام کر رہا ہے؟ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 33۔ گلگت بلتستان کی تیسری قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 15 نومبر 2020۔ 15 نومبر 2020 میں گلگت بلتستان کی تیسری قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کی۔ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں جنرل نشستوں کی تعداد 24 ہے، وومن کے لیے 6 سیٹیں اور ٹیکنوکریٹ کے لیے 3 سیٹیں مختص ہیں اور ٹوٹل 33 سیٹیں ہیں۔ آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 53۔ 2021 جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان تحریک انصاف نے۔ 25 جولائی 2021 کو جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کی۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ جنرل نشستوں کی تعداد 45 ہے، وومن اراکین کی تعداد 5 ہے، ٹیکنوکریٹ علماء اور ایجے کے نیشنل ریزائڈنگ ابروڈ ممبرز کی ایک سیٹ ہے۔ ٹوٹل 53 سیٹس ہیں۔ پاک آرمی کا جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کس شہر میں واقع ہے؟ راولپنڈی میں۔ یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا، جس پر پاکستان کی افواج اور عوام نے اپنا بھرپور طریقے سے دفاع کیا اور ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاک فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد میں۔ پاک فضائیہ کا دن کب منایا جاتا ہے؟ 7 ستمبر کو۔ پاکستان نیوی کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد میں۔ پاکستان نیوی کا دن کب منایا جاتا ہے؟ 8 ستمبر کو۔ یوم پاکستان کب منایا جاتا ہے؟ 23 مارچ کو۔ 23 مارچ 1940 کے دن لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی اور ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سرپرائز ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 27 فروری کو۔ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کے شہر بالاکوٹ پر ایئر سٹرائک کی، جس کے جواب میں 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں بھارت کے 2 مگ طیاروں کو گرایا اور ان کے ایک پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا، اور ہر سال 27 فروری کو سرپرائز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم کشمیر کب منایا جاتا ہے؟ 5 فروری کو۔ ہر سال 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر یوم کشمیر منایا جاتا ہے۔ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ 28 مئی۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے نواز شریف کی قیادت اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انتھک محنت کی وجہ سے بھارت کے ایٹمی حملوں کے جواب میں باغی کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کیے، جس کی وجہ سے ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔